یہ فکر آخری وقت تک آپ کو رہی ہے. اگر انسان سوچے بہت سی اور فکریں نکل آئیں گی. اسی طرح سے جو بڑے بڑے بزرگ ہیں حالانکہ وہ اونچے مرتبے کے اوپر پہنچے لیکن پھر بھی مختلف قسم کی ظاہری اور باطنی تکالیف یعنی کچھ صدمے اور مخالفتیں اور کیا کیا ہوتی رہتی ہیں، تو اس سے کوئی انسان بالکل فارغ نہیں ہوتا. اس کے معنی یہ ہیں کہ مجاہدہ مرتے وقت تک رہتا ہے. یہ تو ہے مجاہدہ، یہ زندگی یہاں تک کہ بیماری ایک مجاہدہ ہے. لوگ بیماری میں تو دنیا سے چلے جاتے ہیں، وہ بھی ایک بہت بڑا مجاہدہ ہے. آخری مجاہدہ تو وہی ہے. مجاہدے سے انسان کبھی فارغ نہیں ہوتا. بس سمجھو اس دنیا میں پہنچے تو لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کا پورا نقشہ ہوتا ہے. یہاں تو اس کی باطنی حقیقت ہوتی ہے، یعنی جو چیز آخرت میں ہونے والی ہوتی ہے، یہاں جو ولی اللہ ہیں ان کو وہ چیز باطنی طور پر حاصل ہوتی ہے، ظاہری طور پر تو نہیں ہوتی، کیونکہ ظاہری دنیا تو ہے ہی ایک دار الفساد. اس وجہ سے ازلی حقیقت کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس درجے میں ہے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کہ ان کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اس جسمانی دنیا میں یہ سب باتیں ہوتی ہیں، صدمے ہوتے ہیں، مشکلات ہوتی ہیں، رقابتیں ہوتی ہیں، کیونکہ باطنی طور پر اللہ کے ساتھ ان کا دل لگا ہوا ہے. اس وجہ سے وہ ایک اندرونی کیفیت ہے اس قسم کی ہے کہ رضی اللہ عنہ و رضو عنہ، یعنی وہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے. تو وہ ان کی باطنی کیفیت ہے. لیکن ظاہری طور پر جیسے لوگوں کو تکلیف، فکر اور اندیشہ وغیرہ ہوتا ہے، ان کو بھی وہ چیزیں ہوتی ہیں. اس دنیا میں ظاہری چیزیں تو بالکل ہی ختم ہو جائیں گی. وہاں تو صرف وصال مشاہدہ اور معرفت ہوگا، وہاں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی. ایک صاحب نے عرض کیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے متعلق بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھ شہید ہوئے، اور تاریخ کہتی ہے کہ مسلمانوں نے شہید ہی نہیں کیا بلکہ سب عبداللہ بن سبا کے آدمی تھے. حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سب تو عبداللہ بن سبا کے آدمی نہیں تھے. تاریخ کے مسائل تو مورخین حل کریں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بعض افراد جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں شامل تھے وہ تابعین میں سے تھے، صحابہ کرام کے صحبت یافتہ تھے. ہم اس طریقے سے ان کو ذمہ داری سے بالکل عہدہ برا نہیں کر سکتے. مثلا سب سے پہلے یزید ہیں، وہ بھی تو ایک صحابی کے بیٹے تھے. دوسرے عبداللہ بن زیاد بھی تابعین میں سے ہیں، ان کی پیدائش مجھے یاد نہیں، بہرحال وہ تابعین میں سے تھے. زیادہ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے. ان کے والد حضرت علی کرم اللہ وجہ کی صحبت میں بہت بیٹھے ہیں اور ان کے قاتل یا مددگار سیکرٹری رہے. ظاہر ہے کہ جب عبداللہ بن زیاد بیٹے ہیں تو انہوں نے بھی کچھ نہ کچھ دیکھا ہی ہوگا. حضرت علی کرم اللہ وجہ کو بھی دیکھا ہوگا اور بہت سے صحابہ کو دیکھا ہوگا. اس واقعے کے وقت کئی مشہور صحابی زندہ تھے، حالانکہ وہ معمر ہو چکے تھے، لیکن وہ بہرحال تھے. ان کی نصیحت، ان کی تعلیم، سب کچھ وہاں موجود تھی. عمر بن سعد جو اس خاص فوج کے سپہ سالار تھے جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھیجی گئی تھی، وہ بھی بہت بڑے صحابی کے بیٹے تھے. ان کے والد حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. مسلمانوں کے ہاتھ سے تو ہوا ہی ہے. اب یہ دوسری چیز ہے کہ اس فعل کے بعد وہ مسلمان رہتے ہیں کہ نہیں رہتے ہیں، یہ الگ بات ہے. یہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے. ہم تو صرف اس کے متعلق قیاس ہی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں کوئی اطلاع نہیں دی، لیکن یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھ سے، یعنی جو مسلمان سمجھے جاتے تھے ان کے ہاتھ سے ہوا. انہی صاحب نے دریافت کیا کہ اس میں جو سر ہے وہ کیا ہے. حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس میں سر تو بہت کچھ بیان کیے جا سکتے ہیں. یہ تو ظاہر ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولیاء میں سے تھے اور بہت بڑی قربانی تھی. قربانی بھی روحانیت کا ایک خاص پہلو ہے. حقیقت یہ ہے کہ وہ راستہ جس کو وصول علی اللہ یا سلوک کا راستہ کہتے ہیں وہ قربانی ہی قربانی ہے. یہاں تک کہ آخری قربانی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے. جب تک اپنے آپ کو قربان نہ کرے سمجھو اس کو فنا حاصل نہیں ہوگی. فنا کے معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو قربان کر دے. اس وجہ سے جہاد کی اتنی فضیلت ہے، کیونکہ سمجھو وہ فنا کی ایک ظاہری شکل ہے. انسان جب جنگ میں چلا جاتا ہے اور پھر اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں فنا کر دیتا ہے تو وہ فنائیت ہے. اس وجہ سے شہداء کا بڑا مرتبہ ہے. انہوں نے کچھ محنت بھی نہ کی ہو، یعنی ان کو اس کا اتنا بڑا ثواب ملتا ہے. بعض لوگوں نے بالکل محنت نہیں کی لیکن ان کو بڑا مرتبہ حاصل
حاصل ہوا. بعض تو عملی طور پر اچھے مسلمان بھی نہیں تھے جن کو ایسے مرتبے ملے.